السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ صدر انجمن اور معزز سامعین و سامعات، سود انسانی معیشت کے لیے حد درجہ خطرناک اور تباہ کن ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو صرف حرام ہی نہیں قرار دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کے ہم معنی بتایا ہے اور سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ آج سودی لین دین امت اسلامیہ میں پھیل کر عام عادت کی چیز بن چکی ہے۔ اس سے اب نہ کوئی نفرت کرتا ہے اور نہ اس کے بھیانک انجام کے بارے میں سوچتا ہے۔ پہلے سود خور چند افراد کی صورت میں ہوا کرتے تھے مگر اب بینکاری کی وجہ سے سود خوری اجتماعی اور اشتراک کی شکل اختیار کر لی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں سود کے لیے ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ربا کا معنی لغت میں زیادتی اور بڑھوتری کے ہے اور اسلام میں ربا اس مشروط زیادتی اور بڑھوتری کا نام ہے جو معاہدہ لین دین میں بغیر کسی عوض و حق کے وصول کیا جائے۔ میری اسلامی بہنوں، آئیے دیکھیں کہ قرآن مجید نے سود کے بارے میں کیا کہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس شخص کی طرح حواس باختہ اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس سزا کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ میری دینی بہنوں، آئیے اب حدیث نبویہ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال ہم سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور گواہی دینے والے پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا ہے ہم سوا، وہ گناہ میں سب کے سب برابر ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سود کی تمام صورتیں حرام اور اللہ کی لعنت کا باعث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا ثلاثة وسبعون بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه۔ سود کے 73 درجے ہیں اور ان میں سب سے کم تر درجہ اس گناہ کی مثل ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ۔ سود کا ایک درہم جسے جانتے ہوئے آدمی کھا لے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ میری بہنوں، سود کسی بھی معاشرے کی تباہی کے لیے بہت بڑا سبب ہے اور اس کے معاشی اور معاشرتی نقصانات کے بے شمار پہلو ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر سود کے 73 درجے بتائے گئے ہیں اور ان میں سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر سود کا ایک درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا بتایا گیا ہے۔ لیجئے اور حدیث سنیے اور سوچئے کہ سود کتنی تباہ کن چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسہم عقاب اللہ۔ جس قوم میں زنا اور سود پھیل جاتا ہے تو وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو مسلط کر لیتے ہیں۔
اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک یہ ہے اکل الربا، سود کا کھانا۔ سامعین و سامعات، قرآن و حدیث کے علاوہ سود کی مذمت کے بارے میں چند مفکرین کے اقوال بھی سن لیجئے۔ سب سے بڑا آزاد خیال فلسفی ارسطو کہتا ہے سب سے قابل نفرت آمدنی سود کی آمدنی ہے۔ کینیڈا کے اقتصادیات کے ایک پروفیسر مسعود عالم چودھری نے ایک کتاب اسلامی نظام اقتصادیات پر لکھی، اس میں انہوں نے ریاضی کے فارمولے سے 2 چارٹ کی طرح ثابت کیا ہے کہ سود سے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھتی ہے اور کارکردگی گھٹتی ہے۔ ایک اور ماہر معاشرت محمود احمد نے اپنی کتاب بلا سود بنکاری میں ثابت کیا ہے کہ جتنی شرح سود کی ہوگی اتنی ہی شرح بے روزگاری کی ہوگی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا سود کی تباہ کاریاں کے بارے میں فرمان، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، بنکاریوں عریانیوں میں خاریوں افلاس، بنکاریوں عریانیوں میں خاریوں افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاشرے کو سود خوری سے پاک رکھے اور حلال طریقے سے رزق حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔